حکومت کا پی ٹی آئی سے احتجاج کی کال واپس لینے کا مطالبہ۔ تحریک انصاف کو جلوس، دھرنے یا ریلی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر سے رابطے میں دو ٹوک موقف، کہا ہم عدالتی حکم کے پابند ہیں۔ بیلاروس کا وفد 24 سے 27 نومبر تک اسلام آباد میں رہے گا، مشاورت کے بعد حتمی رائے سے آگاہ کریں گے۔ بیرسٹر گوہر کا محسن نقوی کو جواب۔ اس دفعہ آپ نے جو آئے گا اس کو اریسٹ کرنا ہے، اس کو جانے نہیں دینا۔ پکڑیں گے۔ جو اسلام آباد میں وائلیشن کرے گا اس کو آپ نے اریسٹ کرنا ہے۔ اس بار اسلام آباد میں قانون ہاتھ میں لینے والے کسی شخص کو واپس نہیں جانے دینا، امن کو خراب کرنے والے ہر شخص کو گرفتار کرنا ہے، وزیر داخلہ نے خبردار کر دیا۔ محسن نقوی کا پولیس لائنز اسلام آباد کا دورہ، بولے دوران ڈیوٹی تمام حفاظتی سامان پہننا ہے۔ پولیس فورس نے ہیلمٹ اور حفاظتی جیکٹس پہن کر فرائض انجام دینے ہیں۔ پی ٹی آئی احتجاج کے دوران فتنہ الخوارج کی دہشت گردی کا خطرہ، شرپسند بڑے شہروں میں حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، نیکٹا نے خبردار کر دیا۔ جاری اعلامیے کے مطابق حملے کی غرض سے کئی حملہ آور پاک افغان سرحد عبور کر چکے ہیں۔ حملہ آور 19 اور 20 نومبر کی رات مختلف شہروں میں داخل ہوئے۔ جلد سے جلوسوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے ممکنہ احتجاج پر حملہ ہو سکتا ہے۔ حکام کی سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کرنے کی ہدایت۔ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا بھی تھریٹ الرٹ جاری۔ جو آئے گا سخت سے سخت کارروائی اس کے خلاف عمل میں لائی جائے گی، وہ چاہے سرکاری افسران ہوں کے پی کے استعفیٰ، کوئی اس میں ریلیکسیشن نہیں ہے۔ جو بھی احتجاج کے لیے آئے گا پکڑا جائے گا، مقدمات بنیں گے۔ کے پی سے آنے والے سرکاری افسران سے بھی سختی سے نمٹا جائے گا۔ احتجاج میں شریک سرکاری افسران کو ترقی نہیں ملے گی۔ کے پی میں پولیس کا کام فوج کر رہی ہے، وہاں کی پولیس اسلام آباد آ رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ پی ٹی آئی سے کسی سطح پر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ محسن نقوی کا بیرسٹر گوہر سے رابطہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے تناظر میں تھا۔ احتجاج لازمی ہوگا، خیبر پختونخوا کی قیادت نے حکمت عملی تیار کر لی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس، شرکاء کا اتفاق، علی امین گنڈاپور کی قیادت اور کارکنان کو قافلہ ثوابی پہنچانے کی ہدایت۔ کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی ایک کال سے حکومت کی اوسان خطا، انہوں نے بوکلہاٹ میں موٹر وے شاہراہیں بند کر دی ہیں۔ کارکنوں کے ساتھ ڈی چوک آؤں گا، نقصان کی ذمہ دار حکومت خود ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کا منصوبہ اسلام آباد میں بندے مروانا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بانی پی ٹی آئی سے یہی ہدایت لائے ہیں، اگر کوئی لشکر کشی کرے گا تو اس سے اسی طرح ہی نمٹا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے، یہ چاہتے ہیں کہ لاشیں لے کر خیبر پختونخوا جائیں اور اس کو ایشو بنائیں۔ اگر یہ لوگ مسلح جتھے اور لشکر لا رہے ہیں تو حکومت بھی ان کا مقابلہ کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی سے تفتیش کا دوسرا مرحلہ مکمل، تھانہ نیو ٹاؤن میں درج مقدمے میں تفتیشی افسر کی اڈیالہ جیل میں پوچھ گچھ۔ دوران تفتیش بانی سے 28 ستمبر احتجاج کی کال سے متعلق سوالات کیے گئے۔ بشرا بی بی احتجاج میں شامل نہیں ہوں گی، ترجمان تحریک انصاف نے واضح کر دیا۔ کہا بشرا بی بی گھریلو خاتون ہیں، گزشتہ 5 روز سے ہم بار بار یہ واضح کر چکے ہیں، احتجاج میں جانے کا نہ بشرا بی بی کا پلان تھا نہ ہی آگے ہوگا۔ پاک سعودی عرب تعلقات پر متنازع بیان مہنگا پڑ گیا، سابق خاتون اول اور بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 7 مقدمات درج، گجرانوالہ لیا ملتان ڈی جی خان میں پرچے کٹ گئے، راجن پور اور کوٹ چٹھا میں بھی مقدمات درج۔ پاک سعودی عرب خارجہ پالیسی پر بیان سوچی سمجھی سازش قرار۔
بشرا بی بی کا بیان انتہائی خطرناک ہے، بانی کی سیاسی قبر ان کے اپنے ہی کھو دیں گے۔ ہاؤس اریسٹ، گرفتاری یا مچ جیل والی بات نہ بھولیں، جن کی رہائی ہو سکتی ہے ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا کا بشرا بی بی کے بیان پر رد عمل، کہا اگر کوئی 24 نومبر کو احتجاج کرنے آیا تو عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہوگی۔ ارکان اسمبلی کو احتجاج میں شرکت کرنے پر سیٹوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ بنٹی اور ببلی کی جوڑی ہیروں کا کاروبار کرتی رہی، الزام لگاتے شرم نہیں آئی۔ لیڈر سے وفاداری کا امتحان پہلے بی بی آپ دیں، آپ نکلیں، ابراہیم اور قاسم سلمان کو باہر سے بلائیں، گنڈا پور بھی اپنے بچے سامنے لائیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید، بولی لاشیں گرانے کا پروگرام کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دانیال چودھری نے کہا کہ بشرا بی بی کا حالیہ بیان قابل مذمت ہے۔ طلال چودھری بھی پھٹ پڑے، بولے اگر سعودی حکمران اتنے ہی برے تھے تو ان کی گاڑی کے ڈرائیور کیوں بنے؟ دوست ممالک کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ یہ وہی کام کرتے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان ہو۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی اے ٹی سی میں جناح ہاؤس حملے سمیت 9 مئی کے دیگر مقدمات کی سماعت، علیمہ خان، عظمہ خان اور زین قریشی کی ایک دن کی حاضری معافی کی درخواست منظور۔ راستے بند ہونے سے درخواست گزار عدالت نہیں پہنچ سکے، عدالت نے ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں بھی توسیع کر دی، آئندہ سماعت پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ ہم سندھ کے 70% سے زیادہ لوگوں کے نمائندے ہیں، اپنے صوبے کے پانی پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا دو ٹوک موقف، کہا سندھ کے حصے کے پانی کا ایک قطرہ بھی کسی کو نہیں لینے دیں گے۔ نون لیگ سے تحفظات پر بلاول بھٹو نے واضح موقف دیا ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ معاملات مذاکرات سے حل ہوں۔ اسرائیلی فوج غزہ میں نہتے فلسطینیوں کے نسل کشی میں مصروف، گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران مزید 120 فلسطینی شہید، 205 زخمی۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 44,176 ہو گئی۔ اسرائیل کے لبنان پر وحشیانہ حملے جاری، وسطی بیروت میں اسرائیل نے رہائشی عمارت پر میزائل حملہ کیا، حملے میں 11 افراد شہید اور 63 زخمی ہو گئے۔ نبتی میں 5 افراد شہید ہوئے۔ سور سٹی کے ساحل پر اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 ماہی گیر شہید ہو گئے۔ لبنان میں شہداء کی مجموعی تعداد 3,645 ہو گئی۔ آئی سی سی کی اہم بیٹھک آئندہ ہفتے ہوگی، میٹنگ میں چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر غور ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی کو ہائیبرڈ ماڈل قبول کرنے کا کہا جائے گا، اگر فیصلہ خلاف ہوا تو قانونی چارہ جوئی ہوگی۔ مکمل ٹورنامنٹ یا بھارت سے میچ نہ کھیلنے کا آپشن موجود ہے۔ کراچی کے بعد آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی لاہور پہنچا دی گئی، ٹرافی کی رونمائی کا کوئی پروگرام نہیں، چیمپئنز ٹرافی لاہور سے افغانستان جائے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں آپریشن کلین اپ کا سلسلہ جاری، ڈومیسٹک کرکٹ میں کوچنگ کرنے والے 38 کوچز فارغ، سابق ٹیسٹ کرکٹر اکرم رضا کا کانٹریکٹ بھی ختم، ٹرمینیشن لیٹر جاری۔